اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورہ بنی اسرائیل کی یہ ابتدائی 3 آیتیں ہیں جن کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ بنی اسرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اسی لیے یہ سورت مکی سورت کہلاتی ہے. 1-2 آیتوں کے سلسلے میں علماء نے مفسرین نے فرمایا کہ وہ بعد میں چل کر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن مجموعی طور پر ساری آیتیں اکثر آیتیں چونکہ مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہو چکی تھی اس لیے یہ مکی ہے. اور وہ 2-3 آیتوں کے سلسلے میں بھی جو علماء نے اختلاف کیا ان کے معنوں کو دیکھتے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت سے یہ اتنا قریب نازل ہوئی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مدنی دور کی باتیں ہیں، لہذا ان آیتوں کے سلسلے میں رائے دی کہ وہ آیتیں مدنی ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہو گئی تھی. ہاں زمانہ بالکل آخری ہے، یعنی ہجرت بہت قریب ہے. اتنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب اللہ کا رسول اور اس کا نبی اس خطے سے اس علاقے سے ہجرت کر کے چلا جائے گا. اور یہ نبیوں کی سنت رہی اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا کہ جب کسی قوم سے نبی نکل کر چلے جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، تو پھر وہ قوم کی بھی کوئی ضمانت نہیں رہ جاتی. اس بات کا پورا اندیشہ رہتا ہے کہ اس قوم پر کسی بھی وقت عذاب آ جائے. تو اتنا ہجرت قریب آ چکی ہے کہ قریش کو سیدھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو دھمکی دی گئی، متنبہ کیا گیا اور ان کو آگاہ کیا گیا کہ اب وقت آ چکا ہے فیصلہ کن، کچھ ہی دنوں کا مسئلہ ہے، انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو آغاز فرمایا وہ لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان سے آغاز ہوا اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ارشاد فرمایا تھا، پچھلی سورت النحل کی آخری آیتیں بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کو نمایاں کیا گیا، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر وہ بڑے شکر گزار تھے. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی پیروی کی جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے دین کی دعوت ہو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلپذیر انداز میں. اور اگر کوئی ڈیبیٹ کرے، جھگڑا کرے، مناظرہ کرے تو وہ جادلہم باللتی ہی احسن، بھرے انداز میں ان سے گفتگو کی جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اخیر میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم کو اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنا تم پر ظلم ہوا، لیکن اگر معاف کر دو اور صبر کر لو تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
اور صبر تو صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ ہی اس پر اجر عنایت فرمائے گا۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اب اس کے ساتھ گویا کہ آپ ملا کر پڑھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا تذکرہ فرمایا۔ ذہن میں رکھیے سورۃ النحل کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے کس کے؟ مع الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر زندگی بسر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتے، جو تقوی کی حقیقت ہے۔ پھر فرمایا والذین هم محسنون، جن کے اندر صفت احسان ہے، جو عفو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں جو زیادہ بہتر خوبی والی چیز ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ایک واقعے کی جانب اشارے سے، جس واقعے کو آپ عام طور پر اردو میں معراج کے واقعے سے موسوم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ اسرا یہاں ارشاد فرمایا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کو انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں نمایاں کروں گا کہ کیسے اس آیت کی تشریح ہو گئی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، احسان کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیسے اس کی تفسیر، اس کی دلیل کہہ لیجیے آپ، اس کا ایک پروف اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں دیا۔ انشاءاللہ یہ بات ابھی آگے آئے گی۔ اس سے پہلے لفظ سبحان الذی اسری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی پوچھے گئے کہ سبحان کے کیا معنی ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزہ اللہ تنزیہن، میں اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے بالا تر سمجھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے بلند تر سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، نعوذ باللہ وہاں مخلوق کی طرح مجبوری نہیں، وہاں عاجزی نہیں، کوئی کام کرنے کے سلسلے میں اس کو پریشانی نہیں، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اس کی قدرت کامل ہے۔ یہ ہے مفہوم سبحان اللہ کا، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس مادے سے، اس روٹ ورڈ سے نکلنے والے سینکڑوں الفاظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کروائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر عربی کے اعتبار سے یہ مصدر ہے، مصدر کہلاتا ہے یہ لفظ۔ اور سورۃ الصف میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فعل ماضی استعمال کیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارشاد فرمایا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع استعمال کیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارشاد فرمایا۔ سورۃ الاعلی میں اللہ تعالیٰ نے فعل امر استعمال کیا، سبح اسم ربک الاعلی۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صیغے ہو سکتے ہیں عربی کے اعتبار سے، ان سارے صیغوں کا استعمال ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہو، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ اور آپ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر دیکھیں گے سبحوا بکرۃ و اصیلا کہیں آ رہا ہے، کہیں تسبیحوا کا لفظ آ رہا ہے۔ اتنے مختلف انداز میں الفاظ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو کلمتان خفیفتان، دو ہلکے پھلکے کلمے ایسے ہیں، الفاظ ایسے ہیں کہ حبیبتان عند الرحمن، رحمان کو وہ بہت پسند ہے، رحمان کو وہ پسند ہے۔ زبان پہ وہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت وزن ہے، میزان پہ ان کا میزان عمل جو قیامت کے دن لگایا جائے گا تو اس پر
ان کا بڑا وزن رہے گا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی لفظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ رکوع میں بھی جائیں تو آپ اسی لفظ کو دہرائیں، سجدے میں بھی جائیں تو آپ اسی لفظ کو دہرائیں۔ چنانچہ رکوع میں جو اذکار مسنونہ ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جس کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے عیب مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کا اعتراف کروایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کے ایک حصے میں لے کر چلنا، سفر کروانا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بعبدہ لیلن، لیلن کا بھی لفظ ارشاد فرمایا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے کہ یہ سفر رات میں نہیں ہوا تھا، ایسی کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، لہذا تاکید کر کے لیلن کا لفظ بھی ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے جس نے سفر کروایا، کس کا؟ بعبدہ، اپنے بندے کا۔ اور عبد سے مراد یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ سفر کون سا سفر ہے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے پہلے جز کو، پہلے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، اس کے دو حصے ہیں، پہلا اسراء کہلاتا ہے، دوسرا معراج کہلاتا ہے۔ تو پہلے حصے کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کر رہا ہے، دوسرے حصے کا تذکرہ سورۃ النجم میں آئے گا۔ سورۃ النجم میں جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، آگے آیتوں کا سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں ایک خاص مقام سے ایک خاص مقام تک سفر ہوا، وہ کیا ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے ذات وہ جس نے سفر کرایا اپنے بندے کا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور حرام کے معنی ہوتے ہیں حرمت والی، احترام والی۔ اس مسجد کا اتنا احترام ہے، اتنا احترام ہے کہ وہاں اگر مجرم بھی داخل ہو جائے تو اس پہ سزا نہیں جاری کی جائے گی، اور یہی نہیں بلکہ وہاں کی گھاس نہیں اکھاڑی جائے گی، وہاں کے پرندوں کو نہیں ہلاک کیا جائے گا، وہاں کے کسی جانور کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ ہے اس کی حرمت کا تقاضا، اس کا احترام۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا نام ہی رکھا ہے مسجد حرام، جس کے بیچ و بیچ کعبۃ اللہ کی چوکور عمارت ہے۔ اس مسجد سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی واقع ہے بیت المقدس میں۔ جب ہم بیت المقدس کہتے ہیں تو ایک مخصوص عمارت کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بیت المقدس جو ہے ایک کمپلیکس کا نام ہے، اور ایک کیمپس کا نام ہے، ایک احاطے کا نام ہے، جس احاطے میں ایک سے زائد چیزیں ہیں۔ اس احاطے میں، اس کیمپس میں ایک مسجد ہے جو مسجد اقصی کے نام سے موسوم ہے، دوسری مسجد ہے جو قبۃ الصخرہ کے نام سے موسوم ہے، اور اس احاطے میں ایک بڑا میدان ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس احاطے میں، اور چونکہ میرا تو سفر ہوا نہیں، جن حضرات کا سفر ہوا وہ جانتے ہیں کہ ایک بڑا رقبہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں واقع ہیں۔ مسجد اقصی قبلے کی طرف ہے تو اس کی مشرق کی طرف قبۃ الصخرہ ہے۔ قبۃ الصخرہ یعنی چٹان پر ایک بہت زبردست قسم کی خوبصورت آپ دیکھیں گے سنہری گنبد ہے، جس کو ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں۔ اس گنبد کے اندر بھی نماز ہوتی ہے، وہ بھی ایک مسجد ہے، اس میں بھی نماز ہوتی ہے، لیکن وہ علیحدہ مسجد ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ اور اسی مسجد کے سلسلے میں یعنی قبۃ الصخرہ کے سلسلے میں روایت آتی ہے کہ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تاریخ آئے گی، اس کو منہدم کر دیا گیا تھا، بار بار توڑ دیا گیا تھا، اور آخری بار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس کو ڈیمولش کیا گیا۔ پھر یہ جو عمارت نظر آتی ہے سنہری گنبد،
یہ سنہری گنبد جو ہے دراصل ایک مسلم بادشاہ نے، جو اموی دور کے بادشاہ تھے، انہوں نے تعمیر کی، لہذا اس کا تعلق ہیکل سلیمانی سے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی وہ فن تعمیر ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے، تاریخ آ رہی ہے۔ یہاں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی اس کو کہنے کے کئی وجہ ہیں، اس میں ایک وجہ یہ کہ چونکہ مکہ مکرمہ سے بہت دور ہے اور اقصی دور کو کہتے ہیں، اسی لیے مسجد اقصی کے نام سے وہ موسوم کی گئی۔ یا بعض روایتوں میں یہ آتا ہے وہ شہر کے بالکل باہر تھی، بستی جو تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور بعد میں پھر اور بھی انبیاء علیہ السلام ہوئے، اس بستی سے خلیل، جس بستی کا آج نام ہے، جس شہر کا نام آج الخلیل ہے اور پچھلے زمانے میں حبرون تھا، اس سے چونکہ یہ دور تھی، بستی کے باہر مسجد تھی، اسی لیے اس کو مسجد اقصی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بہر صورت یہ اس کا قرآنی نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو المسجد الاقصی ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اس کے اطراف و اکناف جو برکت دے رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس برکت کی دو علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ کہ اتنی سرسبز و شاداب وہ سرزمین ہے اور اتنی فرٹائل وہ سرزمین ہے، ایسے بہترین وہاں زیتون پیدا ہوتے ہیں، اتنے بہترین پھل ہوتے ہیں، اور اتنا وہاں پہ ہر طرح کی اللہ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں کہ صاف محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے رکھی ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں کو وہاں پر بھیجا، اتنے نبیوں کو بھیجا کہ شاید اتنے انبیاء علیہ السلام کسی دوسرے مقام پر نہیں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، وہاں تشریف لے گئے، پہلے حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق وہی پیدا ہوئے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت یعقوب، پھر ان کے فرزندوں میں حضرت یوسف، پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، وہاں حضرت داؤد علیہ السلام، وہاں حضرت یحییٰ، وہاں حضرت زکریا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے جس علاقے میں رہے، اس علاقے میں وفات پائے اور اس علاقے میں مدفون ہیں آج تک۔ اتنی بڑی تعداد نبیوں کی کسی علاقے میں مدفون نہیں، لہذا یہ ایک فضیلت تھی، ایک برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو دے رکھی، اور اس علاقے کو یہ اعزاز ملا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اہم ترین مساجد کا ذکر فرمایا تو مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، یہ تینوں مسجدوں کا ذکر ایک جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی مقدس مقامات میں اس خطے اور اس علاقے کا کیا حصہ ہے، اس کو کیا مقام حاصل ہے۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک پہر سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکت دے رکھی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ انہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو السمیع، وہی سننے والا، البصیر، وہی دیکھنے والا ہے۔ ہم لوگ بھی السمیع البصیر، سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک فرق ہے اس لفظ لہجے کا، اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں بے شک وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے۔ تو ہم لوگ بھی تو سننے اور دیکھنے والے ہیں، بحث کی نفی ہو گئی اور واقعتاً نفی ہے۔ واقعتاً نفی ہے، ہم لوگ جو سننے والے ہیں اور ہم لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ اصلی سننے والے اور اصلی دیکھنے والے نہیں، یہ نقلی ہیں۔ ہم لوگ آلات کے ذریعے سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ انسٹرومنٹس اور وہ آلات جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ وہ چھین لے تو نہ ہم سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا، مخلوق کا سننا، مخلوق کا دیکھنا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کی نعمت پر،
अल्लाह ताला वो नेमत इनायत फरमाया, इसीलिए वो सुन रहा है। अल्लाह ताला वो नेमत छीन ले, वो न सुन सकेगा न देख सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला का सुनना और अल्लाह ताला का देखना असली है, उसको किसी आले की, औजार की, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। वो उसकी अपनी सिफत है सुनने की, उसकी अपनी सिफत है देखने की। लिहाजा इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है। तुम तो जरियों के साथ सुनते हो, जरियों के साथ देखते हो, मोहताजी के साथ सुनते हो, मोहताजी के साथ देखते हो। तुम लिमिटेड सुनते हो, लिमिटेड देखते हो। अल्लाह ताला के पास ये सारी चीजें नहीं है, ना हुदूद है उसके पास, महदूद नहीं है, और ना ही उसको किसी चीज की मोहताजी है। लिहाजा फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और वो देख रहा था कि उसके रसूल के साथ क्या क्या हो रहा है। लिहाजा वो अपने रसूल को देखते हुए कि किस तरह इनकार हो रहा है, किस तरह लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, कैसी लोग मुखालिफत कर रहे हैं, ये सारी चीजों का मुशाहिदा करते हुए ये मामला फरमाया। वो रसूल की दुआएं सुन रहा था, रसूल क्या पुकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अल्लाह के दरबार में कैसे अर्ज कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो सुन रहा था। लिहाजा उसने अपनी समात की बुनियाद पर इस सफर का फैसला फरमाया। ये सफर क्या था? ये सफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर इसरा जिसको कहा गया, जिसका आगाज हुआ मस्जिद हराम से, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तफसील बयान फरमा दी, जिसको मुताद्दिद सहाबा ने बयान फरमाया। बहुत सारे सहाबा इस वाक़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आमतौर पर जो रिवायतें मिलती हैं वो रिवायतें दरअसल एक सहाबी, दो सहाबी, तीन सहाबी इस तरह से रिवायत करते हैं। और सहाबा का मामला ये है कि पूरी उम्मत का इजमा है कि जो भी सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नकल करेगा तो उसमें तहकीक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ है। और सहाबी से झूठ का सुदूर हो जाए ये नामुमकिन है, क्योंकि असहाबा कुल्लुहुम आदूलुन, सब के सब वो सच्चे हैं और अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। लिहाजा एक सहाबी किसी चीज की रिवायत कर दे, उसके कबूल करने के लिए बहुत काफी होता है। लेकिन 4-8 सहाबी अगर रिवायत कर रहे हो तो आप सोचिए कितना एतबार बढ़ जाएगा। और यहाँ तो मसला ये है कि बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि 40 से ज़ायद सहाबा ने इस वाक़ये को रिवायत की। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा 25 से ज़ायद सहाबा ने इस वाक़ये को बयान किया। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 20 उन सहाबा के नाम लिख दिए, एक लिस्ट बनाकर, जिन्होंने इस वाक़ये की रिवायत की। और हैरत अंगेज बात यह है कि उस लिस्ट में वो सहाबा भी हैं जो बकसरत रिवायत नहीं करते। सहाबा में 2 तरह के सहाबा हैं। एक तो वो हैं जो बकसरत रिवायत करते हैं, बहुत हदीसें बयान करते हैं, जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इन सहाबा को मुक्सिरीन कहते हैं। मुक्सिरीन के माने जो बकसरत रिवायत करते हैं। लेकिन सहाबा में एक जमात ऐसी भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात और अहादीस को रिवायत करने में बहुत एहतियात करती है। और उस जमात में हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, अशरे मुबश्शरा है, जो बहुत एहतियात से रिवायत करते हैं, बकसरत रिवायत नहीं करते। लेकिन वाक़या इसरा का बयान हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कर रहे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कर रहे हैं, हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कर रहे हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कर रहे हैं। लिहाजा इतनी कसरत से सहाबा इस वाक़ये को रिवायत कर रहे हैं कि इसमें जरा बराबर भी शुबा करना मुमकिन नहीं। और शुबा कैसे किया जा सकता है? अल्लाह ताला ने खुद बहुत ही इख्तिसार के साथ कुरान मजीद में इशारा फरमा दिया। रिवायत तो उसी इस मुख्तसर इशारे की गोया तफसीर है, वजाहत है। लिहाजा जो सहाबा रिवायत करते हैं उस रिवायत का खुलासा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आराम फरमा रहे थे। बकसरत रिवायत यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम के इलाके में आराम फरमा रहे थे। हतीम आप जानते हैं कि काबतुल्लाह से लगी हुई वो दीवार है जो दरअसल किसी जमाने में वो काबे ही का हिस्सा था, लेकिन आज उस काबे की इमारत, चौकोर इमारत में उसको नहीं लिया जा सका है। लिहाजा वहां पे
آپ دیکھیں گے کہ 3 ساڑھے 3 4 فٹ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے، سیکورٹی کے لوگ اس میں اندر کھڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی حاجیوں کو بھی موقع مل جاتا ہے اور معتمرین کو بھی موقع مل جاتا ہے، وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس علاقے کو حتیم کہتے ہیں۔ اس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور رات کے ایک حصے میں غالباً تہجد کے وقت ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے اور پیدانے حضرت میکائیل کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت میکائیل نے کہا کہ یہ تو آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ دراصل ان کی آنکھ تو بند ہے لیکن دل بیدار ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی نیند ایسے ہی ہوتی تھی کہ دل ان کے نہیں سوتے تھے، غافل نہیں ہوتے تھے، صرف آنکھ بند ہوتی، جسم آرام کرتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا، شق صدر، اور اس کے بعد سے آپ کا سینہ کھلنے کے بعد آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان اور یقین اور حکمت اور دانائی سے میرے دل کو بھر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے حضرت جبرائیل امین نے آپ کو سفر کا اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ ایک سواری لائی گئی جس سواری کا نام براق ہے، اور براق بھی آپ جانتے ہیں برق سے بنا۔ برق کے معنی تیزی، بجلی کا جو سفر ہوتا ہے، روشنی کا جو سفر ہوتا ہے، کس تیزی کے ساتھ ہو سکتا آپ اندازہ کیجئے۔ لہذا براق کا سفر بھی اسی تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ اس تیزی کے ساتھ سفر ہوا، اور مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ تو پہلی منزل تھی مسجد اقصی۔ مسجد اقصی پہنچنے کے بعد، یعنی بیت المقدس کے کیمپس پہنچنے کے بعد مسجد کے باہر وہ سواری اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے درخواست کی کہ مسجد کے اندر آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں صفیں درست ہو رہی تھی، اور لوگ جیسے کہ نماز کی تیاری کر رہے ہوں، تو حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اور ان کی امامت آپ کو کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شروع ہوا، جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر اٹھایا گیا، اور فرمایا کہ وہ اتیت لی المعراج، میرے لیے ایک زینہ، ایک ایسی سیڑھی اور ایک ایسی چڑھنے والی چیز لائی گئی جو بہت تیزی کے ساتھ آسمان پر چڑھتی چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا دوسرا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، جس کا سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر بیت المعمور کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ، انشاءاللہ اس کا مقام دوسرا ہے، اور اس مقام پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹکڑے کا ذکر فرمایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ لہذا اس سفر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد سے مکہ مکرمہ میں صبح حرم میں آپ نے، جبکہ سورج نکل گیا اور روشنی ہوئی، لوگ جمع ہونے لگے، تو اپنے اس سفر کا اعلان فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے درخواست کی کہ آپ اس سفر کا اعلان نہ کریں، اور لوگ جھٹلائیں گے اور ستائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کمپرومائز نہیں کر سکتے،
جو چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے سب کا اعلان کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا اور اعلان فرمایا۔ اور اعلان کے سلسلے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل گزرنے لگا تو طنز کیا کہ بڑے متفکر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نئی بات ہو گئی کیا رات میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں رات میں میرا سفر ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلایا، وہ چلا کے پکار کے لوگوں کو جمع کیا۔ اب تک تو ان کے پاس فرشتے وحی لے کر آتے تھے، اب یہ 40 راتوں میں جس جگہ کا ہم سفر کرتے ہیں اس جگہ کا سفر وہ راتوں رات کر کے واپس آ گئے۔ ذرا سنو تو بات، لوگ جمع ہو گئے، مجمع جمع ہو گیا۔ مجمع جب جمع ہو گیا تو اس میں ایک صاحب جو بہت زیادہ جایا کرتے تھے ملک شام، ان کا سفر اکثر و بیشتر ہوتا رہتا تھا اور خوب اچھی طرح وہ مسجد اقصی دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے انٹرویو لینا شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسے میں نے جوابات دیے جیسے میرے سامنے مسجد اقصی ہے۔ ایک ایک چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر جواب دے رہے تھے کہ کون سا دروازہ کہاں ہے، کون سا دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کتنے ستون ہے، کیسی جانماز ہے، کیسا ممبر محراب، جو چیزیں رہی ہوں گی۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی کی جیسے ایک انسان اپنے گھر کی کرے، بالکل مطمئن اطمینان کے ساتھ آپ نے پورا منظر پیش کر دیا۔ اور وہ لوگ حیران کہ زندگی میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی نہیں تشریف لے گئے، لیکن مسجد اقصی کی پوری منظر کشی فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ایک صاحب نے مارے طنز کے یہ کہا کہ ہمارا یہ قافلہ، ہمارے کئی اونٹ ملک شام گئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے، آنے کا وقت ہو گیا، لیٹ ہو گئے، وہ لوگ ڈیلے ہو رہا ہے ان کا آنا، کیوں نہیں آئے؟ اور کہیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عقبہ کے علاقے میں مجھے نظر آئے اور ان کا ایک اونٹ گم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب قافلہ آئے گا تو یاد رکھو پہلے یہ اونٹ ہوں گے جن کے اوپر یہ سامان لدا ہوا ہوگا۔ لہٰذا مکہ مکرمہ 2-4 دن کے بعد قافلہ پہنچا، لوگ دوڑ کر دیکھنے کے لیے گئے تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویسے ہی وہ قافلہ پہنچ رہا تھا۔ ان سے پوچھا تم لوگ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو کہا ایک اونٹ جو بہت سامان سے لدا ہوا تھا غائب ہو گیا، مل ہی نہیں رہا تھا، ایک ہفتہ تلاش کرنے کے بعد ملا، بڑی مشکل سے اس کو پکڑ کے لانے میں ہم لیٹ ہو گئے۔ تو ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور اس میں ایک غیر مسلم کی شہادت بھی بیان کی گئی جو بہت ممتاز سیرت نگار ہے، جو ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے، اور جن کی سیرت ابن ہشام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بڑی ایتھنٹک اور ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے۔ لہذا اس سیرت میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ واقعہ اگرچہ کہ بخاری شریف میں بھی ہے لیکن مختصر ہے، اور سیرت ابن ہشام میں تفصیل کے ساتھ ہے، جس میں ایک بیان کیا گیا کہ ہجرت کے بہت دنوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے بعد بھی آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر اپنا خط بھیجا، اور وہ خط لے کر ہرقل کے پاس پہنچے تو ہرقل نے کہا خط پڑھنے کے بعد کہ یہ صاحب جو اعلان کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ان کے علاقے کے کچھ لوگ ایسا تو نہیں یہاں آئے ہوئے ہوں سفر کر کے، اگر ایسا ہے تو ان کو لے کر آؤ، میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تلاش کیا گیا تو ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ آئے ہوئے تھے تجارت کرنے کے لیے، سامان کی خرید و فروخت کے لیے، لہذا ابو سفیان کو ساتھیوں کے ساتھ پکڑ کر ہرقل کے پاس حاضر کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، فتح مکہ نہیں ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لہذا حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں تھا اور مجھے بلایا گیا، اور اس کے بعد سے ہمارے قافلے والوں سے بادشاہ نے ہرقل نے پوچھا کہ تم نے سب سے ممتاز سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ لہذا ابو سفیان کو بادشاہ نے قریب کھڑا کیا، پیچھے پورے قافلے والوں کو کھڑا کیا، اور اس طرح کی اس نے ترکیب کی کہ ابو سفیان سے وہ انٹرویو لیتا
اور قافلے والوں سے تصدیق کراتا کہ کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. اشاروں میں ان کی نگاہوں کو دیکھتا, ان کے چہروں کو دیکھتا کہ اگر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو وہ ذرا سا چونکیں گے, چمکیں گے اور غلط بیانی کی جانب اشارہ کریں گے. لہذا پہلا سوال ابو سفیان سے ہرقل نے یہ کیا کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا وہ تمہارے درمیان حسب و نسب میں کیسے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میری بہت خواہش تھی کچھ جھوٹ بولو, لیکن جھٹلائے جانے کی ڈر سے میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا, تو میں نے کہا ہمارے درمیان حسب و نسب کے اعتبار سے وہ سب سے بلند تر ہیں, سب سے اچھے خاندان کے ہیں. تو پھر ہرقل نے کہا کذالک الانبیاء, ایسے ہی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, بڑے حسب و نسب کے اعتبار سے نجیب الطرفین ہوتے ہیں. اس کے بعد پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا نبوت سے پہلے کبھی تم نے ان سے جھوٹ کا تجربہ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا ہم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں رکھی, ہمیشہ صادق اور امین کہا, بہت سچے. تو کہا جو دنیا کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے سلسلے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ نمبر 3 اس نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ اس کے ماننے والے کون ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا شروع میں تو زیادہ تر ماننے والے وہ تھے جو ہمارے غلام تھے, نوجوان تھے, کمزور لوگ تھے, غریب لوگ تھے, اکثر و بیشتر ان لوگوں نے بات مانی. تو ہرقل کہتا ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ایسے ہی ہوا. کہا اچھا لوگ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا لوگ تو بڑھتے جا رہے ہیں, گھٹنے کا تو سوال ہی نہیں. کہا یہی نبیوں کی شان ہوتی ہے. کہا اچھا یاد رکھو انہوں نے کوئی غداری کی, وعدہ خلافی کی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں یہاں موقع ملا کہ میں ایک تھوڑا سا ڈنڈی ماروں. لہذا انہوں نے یہ بیان دیا کہ اب تک تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی, آج کل ذرا ہمارا ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اب ذرا انتظار کرنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں دیکھنا ہے کہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں نہیں پورا وعدہ نبھاتے ہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے دیکھا کہ وہ تو بڑا متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پڑ رہی ہے. تو فوراً ابو سفیان یہ کہتے ہیں میرے ذہن میں اسی سفر کی بات آئی کہ میں یہ سفر کا تذکرہ کروں تاکہ بادشاہ ہنس پڑے. لہذا کہا کہ محمد یہ سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے ایک پہر انہوں نے سفر کیا اور چند ہی لمحوں میں وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی پہنچ گئے اور پھر وہ واپس بھی آ گئے. تو پوچھا کب کی بات ہے؟ تو کہا تقریباً اتنے سال پہلے کی بات ہے. تو ابھی اس سے پہلے کہ خود ہرقل کو جواب دیتا ایلیا نامی ایک عالم جو بیت المقدس کے خادم تھے, اس کیمپس میں رہا کرتے تھے, انہوں نے کہا حضور مجھے بولنے دیجئے, بادشاہ سلامت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو ہرقل نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے؟ کہا مجھے یاد ہے ایک رات اتنے سال پہلے کہ ہم جو مین گیٹ تھی باب الداخلہ اس کو بند کرنے کے لیے پہرے داروں کے ساتھ گئے اور ہم نے ساری جتن کر ڈالی لیکن 1 انچ وہ دروازہ سرکا نہیں, اور ایسا لگا جیسے پوری بلڈنگ کا کوچ اس دروازے پر آ کے پڑ گیا ہو, دروازہ ہلتا ہی نہیں تھا, بند ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ایک رات کھلا چھوڑ دو, کل صبح دیکھیں گے, لیبر کو بلائیں گے, کچھ ٹھیک ٹھاک کریں گے. لہذا اس رات کو ہم نے وہ دروازہ کھلا چھوڑا اور دوسرے دن صبح جب ہم نے اس کو ہلایا تو وہ سرک بھی گیا, بند بھی ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ باہر جب میں نکلا تو چٹان پہ ایسا لگا جیسے یہاں کسی جانور کو رات میں باندھا گیا, اور اس کے آثار اس کے نشانات صاف محسوس ہو رہے تھے جس پر میں آج تک حیران تھا. اب یہ صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تو مجھے سمجھ میں آیا وہ کیا واقعہ تھا. یہ روایت بیان کی گئی, اس سے غیر مسلم کی بھی شہادت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا تھا, اور یہ سفر ہوا تھا اس میں بندے مومن کو کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے. جو شک و شبہ کر رہے ہیں ان کے شک کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی کر دیا سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کہ راکٹ چلائے تو اس کے لیے ایندھن بھی ہو, اللہ تعالیٰ مجبور نہیں راکٹ چلائے تو اس کی رفتار محدود ہو. یہ تو تم مجبور ہو کہ تمہاری سواریوں کے لیے ایندھن چاہیے, تمہاری سواریوں کی رفتار لمیٹڈ ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں, وہ لمحوں میں اتنا سفر کرا دے, اتنا لمبا سفر کرا دے جو تمہارے سالوں میں نہ ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لمحوں میں تمہارے نام اعمال اس کے دربار میں اٹھ جاتے ہیں اور وہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں جس فاصلے کو تم طے کرو تو 50,000 سال لگ جائیں.
यौमन काना मिक़दारुहु 50,000 सना, इरशाद फरमाया 50,000 साल में तुम्हारे जो फासले तय हों वो मुसाफत अल्लाह ताला के हुक्म से मिनटों में तय हो जाती है, लम्हों में तय हो जाती है। ये उसकी कुदरत का कमाल है, लाजमी बात है। जो उसकी कुदरत का मुतरिफ है उसके लिए तो कोई मसला नहीं। लेकिन क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, इरशाद फरमाया कि इतना प्यारा सफर हुआ जिसमें नबियों की इमामत हुई, और नबियों की इमामत के जरिए से अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नबुव्वत और इमामत तमाम कौमों के लिए है, तमाम तबकों के लिए है, तमाम इलाकों के लिए है, तमाम ज़मानों के लिए है। ये आलमी इमामत क़यादत है, ये ऐलान फरमाया। इसके लिए अल्लाह ताला ने बतौर रम्ज, एक सिंबल जैसे होता है, अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इमामत का हुक्म दिया। और इतना अजीम शान सफर के जिसकी पहली कड़ी तो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, जिसकी दूसरी कड़ी वो सिदरतुल मुंतहा और आलम बाला, इतना आलीशान सफर अल्लाह ताला करा रहा है अपने रसूल को। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, क्या इरशाद फरमाया? बिअब्दिही, ये नहीं इरशाद फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही बिनबिय्यिही बिहबीबिही। ये सारे अल्फाज में से कोई भी लफ्ज अल्लाह ताला इख्तियार फरमा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने लफ्ज इख्तियार फरमाया अब्दुन का। अब्दुन का लफ्ज इरशाद फरमाया। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बहुत खास इनामात के सियाक में फरमाया तो लफ्ज आब्दी इरशाद फरमाया। मसलन अल्लाह ताला ने बदर में जो फतह नाज़िल फरमाई उसका तज़किरा करते हुए यौम अंज़ल अला अब्दिही यौमल फुरक़ान इरशाद फरमाया कि बदर के दिन जो हक व बातिल में फर्क करने वाला दिन था, उस दिन अल्लाह ताला ने जो मदद अपने बंदे पर नाजिल फरमाई, अपने बंदे का लफ्ज अल्लाह ताला ने वहां भी इरशाद फरमाया। और यही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि दीगर नबियों के सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने जब उनके एजाज़ात का तज़किरा फरमाया, इकराम का तज़किरा फरमाया, तो वहां पे नबीयुन रसूलुन ये अल्फाज नहीं बल्कि अब्दुल ही का लफ्ज इरशाद फरमाया। और अल्लाह ताला ने जब बड़े चाव के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ अपने प्यारे बंदों का तज़किरा किया तो फरमाया इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बड़ी शफ़क़त करते हुए उनके गुनाहों पर माफी के परवाने का ऐलान फरमाया। तो क्या इरशाद फरमाया? कुल इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम। और जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मायूस न करने के लिए अपनी रहमतों और अपनी मग़फ़िरतों का ऐलान फरमाया तो ये इरशाद फरमाया वनब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। तो आप देखेंगे कि जहाँ बंदों के एजाज का तज़किरा है, जहाँ बंदों पर मोहब्बतों का तज़किरा है, वहाँ लफ्ज़ आम इरशाद फरमाया। इसीलिए अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में इरशाद फरमाया कि उबूदियत में जो इंसान का एजाज है वो किसी और चीज में नहीं। इंसान का सबसे बड़ा एजाज और इंसान की मेराज है, इंसान का उरूज है, इंसान का कमाल है अल्लाह ताला की बंदगी में, अल्लाह ताला की उबूदियत में, अल्लाह ताला का बंदा बन जाए, सही मानों में सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे मौकों पर जबकि नबियों पे भी अल्लाह ताला एजाज का जिक्र फरमा रहा है तो लफ्ज़ आब्द इरशाद फरमाता है, लफ्ज़ आब्द इरशाद फरमाता है कि तुम अगर उबूदियत तुम्हारे अंदर आ जाए, बंदगी अगर आ जाए, अल्लाह ताला की इबादत का जज्बा पैदा हो जाए, उसकी फरमाबरदारी का जज्बा पैदा हो जाए, तो इससे बढ़कर तुम्हारा कोई एजाज नहीं। यही तुम्हारी खूबी है, किस्मत है, यही तुम्हारी सआदतमंदी है, यही तुम्हारी तरक्की है और यही तुम्हारा उरूज है। लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम फरमाया। इसकी तशरीह करते हुए बाज़ अहलुल्लाह ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा, मैं अपने जमाने की इस्तिलाहों में इंशाअल्लाह वज़ाहत करूंगा कि एक साहब है, वालिदैन है, माँ बाप और उनका लड़का है, लड़की है, बड़े तालीम याफ्ता औलाद है और उन्होंने पढ़ लिया, बहुत बड़े डॉक्टर बने हुए हैं, अब बड़े इंजीनियर बने हुए हैं, लेकिन वालिदैन उनसे नाराज है, जरा ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वालिदैन की वो खैरियत नहीं लेते, पैसे नहीं भेजते, अपना खुशियों में लगे हुए हैं। तो जब किसी दोस्त से अपने बच्चे का तज़किरा करेंगे, अरे वो डॉक्टर साहब तो अमेरिका में रहते हैं, वो कब हमको खत लिखेंगे, भाई वो अच्छे हैं, खुश हैं, हम भी यही चाहते हैं, अल्लाह जहाँ रखे उनको खुश रखे। ये देखिए एक लफ्ज़ ऐसा है,
क्या कहा इसमें उन्होंने? वो डॉक्टर साहब तो अच्छे हैं, अमेरिका में हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है, खुश है। लेकिन एक और लबो लहजा होता है जिसमें वालिदैन अपनी औलाद का तस्करा कैसे करते हैं, जबकि औलाद वालिदैन पर जान छिड़कती है, बहुत खिदमत करती है। अभी आने वाली इसी सूरत में वो आयतें आने वाली है जिसमें माँ बाप का क्या हक है अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया। तो वो औलाद जो अपने वालिदैन पर जान छिड़कती है, उनकी खिदमत का हक अदा करती है, बहुत सही मानों में उनकी ईमानदारी करती है, तो उनके सिलसिले में अपने दोस्त से कहे मेरा बेटा हमेशा लगा रहता है, उस वक्त डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे मेरा बेटा जो है हमेशा लगा रहता है, मेरा ख्याल रखता है। तो ये मेरे बेटे में जो मोहब्बत है वो डॉक्टर साहब कहने में मोहब्बत है। आप अंदाजा कर लीजिए दोनों लोगों लहजों में। तो अल्लाह ताला ने जो कि आप ही कहा मैं अपने बंदे को जो लेकर सफर कर रहा हूँ, उसमें कहा जो मोहब्बत है, जो अपनायत है, जो शफकत है। अगर अल्लाह ताला ये कहता भी रसूली भी नबी भी हबीबी, तो वो शफकत, वो अपनायत, वो मोहब्बत का इजहार नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। इसके साथ साथ एक और चीज इस आयत को खत्म करने से पहले मैं इशारा कर दूं, जिसका तज़किरा बिल्कुल आगाज में किया कि सूरह नहल की आखिरी आयत क्या है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह ताला साथ है उनके जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला साथ है उनके जो हुस्न सलूक करते हैं और हर काम उम्दगी के साथ, इबादत भी उम्दगी के साथ, अखलाक मामलात भी उम्दगी और बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या हो रहा है, देखिए अपनी उम्र के 40वें साल को पहुंचे, अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत हुई, बहैसियत नबी और रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामज़द हुए और हुक्म हुआ, क्या हुक्म हुआ, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, आप आगाह करना शुरू कर दीजिए, लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देनी शुरू कर दी। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पहले कबीले की खबर लीजिए, खानदान वालों को बुलाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान से दावत का काम शुरू किया। फिर उसके बाद से हुक्म हुआ कि अब खानदान के बाद अब मस्जिद जो उम्मुल कुरा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मक्का मुकर्रमा और उसके अतराफ अकनाफ के लोगों को बुलाना शुरू कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देनी शुरू कर दी। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल कर दावत दे रहे हैं, वैसे वैसे मुखालिफत बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक्त आया, नबूवत का 6वां साल है, 6 साल गुजर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालिफतों में घिरे हुए हैं। सबसे ज्यादा तायीद करने वाली, सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जब टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटते तो हजरत बीबी खदीजा खड़ी हो जाती, खिदमत बजा लाती, तसल्ली देती, हिम्मत बांधती और कहती कि अल्लाह ताला आपको थोड़ी छोड़ देगा, अल्लाह ताला थोड़ी आपको तन्हा बेसरो सामान ऐसा थोड़ी छोड़ देगा। आप तो गरीबों का ख्याल करते हैं, आप तो बेवाओं की खिदमत करते हैं, आप तो यतीमों पर शफकत करते हैं, आप अल्लाह के मकबूल बंदे, आप क्यों घबराते हैं, आप काम करते रहिए। कितनी बड़ी तसल्ली होती है घर में पहुंचने के बाद अगर इंसान को माहौल साजगार मिल जाए, ये बड़ी तसल्ली का सामान। और फिर घर में छोटे छोटे बच्चे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो तो बहुत ही कम उम्र है, कमसीन है, ऐसी हालत में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफात कर जाती है। ये बड़ी उलझन, बड़ी परेशानी, बड़े इम्तिहान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने लगे कि घर से बेफिक्र होकर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लामी की खिदमत अंजाम देते थे, और वो मसला जरा हो गया है, घर में लड़कियां हैं, हजरत फातिमा तो बहुत छोटी हैं और उनकी वालिदा वफात कर चुकी हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक ऐसे बुजुर्ग खानदान के बड़े जिनका वो पूरा कुरैश, कबीले कुरैश मानता है और मक्के में जिनका डंका बजता है, अबू तालिब जो सरदार है, जिनकी एक, मेरे अपने अल्फाज में मैं कहूँ तो एक सियासी ताकत भी है, एक सियासी रोब भी है, एक खानदानी रोब भी है, वो अबू तालिब तो हमेशा कहते थे भतीजे आप अपना काम करते रहिए,
میں آپ کا معاون ہوں، میں آپ کا مخالف نہیں، ایسے بزرگ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھو دیا۔ حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، یہ دوسرا نقصان۔ اس کے بعد سے پھر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کیا ہونا تھا کہ قریش کی ہمت بہت بڑھ گئی، انہوں نے پھر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، گھروں سے نکال کے ان سب کو دھکے دے دے کے شعب ابی طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹیوں کے نام سے ایک علاقہ تھا جس میں لا کر ڈال دیا، وہاں پہ پناہ گزینوں کی حیثیت سے سارے مسلمان پڑے ہوئے ہیں، اور گزر رہا ہے دن، ہفتے، مہینے، سال، 2.5 سال کی مدت ایسی مدت گزری کہ مسلمان کہتے ہیں کہ پتے بھی ختم ہو گئے، تو جوتے کے تسمے جو چمڑے کے ہوتے تھے اس کو ہم نے جلا کے بھون کر کھایا۔ ایسی پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے بچے وفات پا رہے ہیں، عورتیں بے سر و سامان پڑی ہوئی ہیں، بزرگ مرے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کھانے کا ایک لقمہ ہے کہ مشرکین مکہ پہنچنے نہیں دیتے، پانی کے ایک ایک گھونٹ پر نگرانی ہو رہی ہے۔ بس بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر مروت ہے، راتوں میں چھپ کر چوری چھپے کچھ کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تو پہنچ جاتی ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ ایسے بیکاٹ سے گزرنے کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بائیکاٹ ختم ہوا، صحیفے کو دیمک کھا گئے، اور پھر بہت لمبی تفصیل ہے سیرت کی کتابوں میں، بائیکاٹ کا اختتام ہو گیا اور جب مسلمانوں نے چین کی سانس لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیہ فرمایا، ارادہ فرمایا کہ یہ مکے کے لوگ تو بات سنی نہیں رہے ہیں، بہت مخالفت کر رہے ہیں، کیوں نہ اب میں مکہ مکرمہ سے آگے سفر کروں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی آگے بڑھنا ہے جس کی وجہ سے پھر مدینے کے انصار بھی دھیرے دھیرے ایمان قبول کیے۔ حج کے زمانے میں ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلامی پیش کرنے کے لیے، اسلام کو پیش کرنے کے لیے طائف کا سفر کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں قدر مرفہ الحال لوگ تھے، باغ والے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ یہ لوگ ذرا چین سے میری بات سنیں گے، وقت دیں گے۔ یہ قبیلہ ثقیف قریش کے بعد دوسرے نمبر کا قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے اور اس کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت ہو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد قبیلہ ثقیف کے بڑوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدگی سے ان کو اسلام سمجھایا، توحید کی آپ نے دعوت دی، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہوئی ان لوگوں نے اور بھی بدتمیزی کا ثبوت دیا، کہا ہو آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، ہم نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کی بات، ہم نہیں قبول کرنے والے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ کہا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، بہت سمجھا دینے کے بعد اگر تم کو اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو میں نے یہ جو مجلس کی، یہ جو نشست ہوئی اور تمہارے سامنے جو میں نے اسلام پیش کیا، اس کو پوشیدہ رکھو، اس کو کھول کر مت بیان کرو، اس سے نقصان ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ محسوس کیا۔ لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز کو بھی نہیں مانا، بلکہ انتہائی بدسلوکی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹنے لگے تو اپنے باندیوں، اپنے غلاموں، اپنے ملازمین اور اپنے بچوں کو راستے کے دونوں جانب کھڑا کر دیا، اور پھر اس قدر بدتمیزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر وہ لوگ پتھر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے، پتھروں کی بارش ہوتی، دونوں کے دونوں پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو لہان، جوتی میں خون بھر گیا۔ اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑاتے ہوئے واپس ہو رہے، چلنا دوبھر ہو گیا۔ جب چلنا دوبھر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں جانے کا راستہ دیکھا، باغ میں داخل ہو گئے، انگور کا باغ تھا، انگور کی بیل کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، دل ٹوٹا ہوا ہے، جسم زخمی ہے، ہاتھ اٹھایا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد جو دعا کی تو اس وقت فرشتے بھی کان لگائے سن رہے تھے، ہوائیں بھی تھرا رہی تھی، فضائیں بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ کون سی بددعا ہے جو محمد دینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی، اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم الیک اشکو قلت حیلتی ضعف قوتی قلت حیلتی وحوانی فی الناس ربی ورب المستضعفین۔
इला मन यकिलुनी इला बईदिन यतजहमुनी हम इला अदुविन मल्लक अमरी इलम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली लकन युता हत्ता तरदा। अल्लाह आपके दरबार में मैं शिकवा बयान करता हूँ अपनी कमजोरी का, बेसर सामानी का, और अपने जख्मी जिस्म का, अपने टूटे हुए दिल का। अल्लाह आप मेरे भी रब हैं, सारे कमजोरों के रब हैं, पूरी कायनात के रब हैं। अल्लाह आप मेरी हालत से वाकिफ हैं। क्या अल्लाह आपने मेरे दुश्मनों के हवाले मेरे मामले को कर दिया? अल्लाह अगर आपने ये अपने गजब से, अपनी नाराजगी से किया तो मैं अल्लाह आपके गजब से पनाह मांगता हूँ। लेकिन अल्लाह अगर आपका गजब नहीं है, गुस्सा नहीं है, फला उबाली, तो मुझे भी परवाह नहीं है, आप जितना आजमाना है आजमा ले। लेकिन अल्लाह आपकी दलील को पकड़ा रहूंगा वहां तक के, उस वक्त तक के जब तक कि आप राजी ना हो जाए। अल्लाह ताला ने ये है वो समी है, ये दुआ सुनी। सुनने के बाद फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि नबी अगर आप इजाजत दें तो पहाड़ों को चक्की की पाट की तरह मिला दे, सारी बस्ती तहस नहस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह इनकी आने वाली नस्ल इस्लाम कबूल करेगी, आज नहीं कल। मायूस होने की कतई जरूरत नहीं। इस टूटे हुए दिल के साथ, इस दुआ के साथ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत के साथ घर पहुंच गए। और उस घर पहुंचने के बाद फिर फौरन ही अल्लाह ताला ने इस सफर की नेमत से माला माल किया। क्यों? इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला उनके साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, उनके साथ है जिनके अंदर एहसान है, हुस्न सुलूक है, आफ़ो दरगुजरी है, मोहब्बत है, शफकत है। अल्लाह की रहमतों से मायूसी नहीं, उससे लौ लगाना है। यह सिफत है तो फिर अल्लाह भी उसके साथ है। लिहाजा अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो सुन रहा है, पुकारो, वो देख रहा है, जिस मरहले से तुम गुजर रहे हो, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, सब में वो तुमको देख रहा है। अगर तुम्हारे अंदर दीन पर साबित कदमी है, तुम्हारे अंदर अगर तक़वा है, तुम्हारे अंदर सिफत एहसान है, तो फिर अल्लाह ताला तुमको ज़ाय नहीं करेगा। यही पैगाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में दिया था और ये कहा था कि याद रखो कि इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। पूरी जिंदगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइशों की जो थी उसको सामने रखने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नसीहत आप मुलाहिजा फरमाए, कितनी प्यारी नसीहत है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में क़यामत तक के लिए रखा। इन्नहु मन यत्तक़ी, देखो जो तक़वा इख्तियार करता है, व यस्बिर, साबित कदम रहता है, तो कान खोलकर सुन ले, फ इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। नेकोकारों के अजर को अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता, मुहसिनीन के अजर को अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता। लिहाजा दीन पर साबित कदम रहना, तक़वा इख्तियार करना और अल्लाह ताला के दीन को हमेशा अपने लिए दस्तूर अमल बनाना, यह हमारी नजात का जरिया है। क्योंकि आगे चल के अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में इन चीजों को बयान फरमा रहा है और वो चीजें धीरे धीरे आएंगी। और जो आज हालात बनते चले जा रहे हैं, मौजूदा हालात में मुसलमानों के लिए कुरानी मंशूर है, कुरान मजीद का मशवरा तरीक़ेकार है, कुरान मजीद का लाहे अमल है जो मुसलमानों को दिया गया। आज के हालात में आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। जरूरत किस बात की है? साबित कदमी। जरूरत किस बात की है? तक़वा। जरूरत किस बात की है? एहसान। इन सारी चीजों की तशरीह आएगी। पूरी की पूरी सूरत गोया के भरी हुई है मुसलमानों के रहनुमाई के लिए। लिहाजा इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आपका भी दिल टूटा, बड़े कबीदा खातिर, बहुत परेशान कुन हालात से आप गुजर रहे थे, लेकिन अचानक ही अल्लाह ताला का फैसला आया। इतना एजाज फरमाया, नबियों की इमामत का मौका इनायत फरमाया और आलम बाला का सफर हुआ, अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा हुआ। लिनुरियहु मिन आयातिना, कैसी कैसी अल्लाह ताला की निशानियां देखी। अल्लाह ताला ने जहन्नम के बाज़ मनाजिर, अल्लाह ताला ने जन्नत के बाज़ मनाजिर और वो हकीकतें अल्लाह ताला ने दिखलाई जिन पर हम सबको ईमान बिल गैब है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा करवा दिया गया। उसकी बड़ी तफसील है, सीरत की किताबों में भी आपको मिलेगी। और अजीब इत्तेफाक है, कल की शाम आप बहुत तफसील सुनेंगे, क्योंकि आम तौर पर जो तारीख समझी जाती है 27 रजब की, अगरचे कि इसमें इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन के 3 ग्रुप है, सीरत निगारों के 3 ग्रुप है,
पहला ग्रुप ये कहता है कि ये हिजरत से 17 महीने पहले का वाकया है। एक ग्रुप ये कहता है ये हिजरत से पहले 3 साल पहले वाकया हुआ था, तारीख इसकी रबीउल अव्वल की 17 थी। एक ग्रुप ये कहता है कि ये 27 रजब और हिजरत से 1 साल पहले का वाकया है, और ये 27 रजब और हिजरत से 1 साल पहले कहने वालों में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, और एक मुहद्दिस इमाम मक़दसी है, और इमाम इब्न हिशाम है जो बहुत बड़े सीरत निगार हैं। तो इसमें अगरचे के इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर और बेशतर जो आवाम में मशहूर है वो 27 रजब 1 साल कबल हिजरत के ये वाकया हुआ। बहरहाल तारीख से हमको लेना देना नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का ये वो वाकया है जो हमारे लिए एक एक उसके छोटे छोटे जुज में हजारों नसीहतें जिसमें पोशीदा है। आगे इरशाद फरमाया आतीना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल के अब हिजरत का वक्त करीब आ रहा है, यहूदियों से भी वास्ता पड़ने वाला है, ईसाइयों से भी वास्ता पड़ने वाला है। ज़हन साजी की जा रही है। इरशाद फरमाया कि हमने मूसा को भी किताब अता की थी, वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए गाइडलाइन बना दी थी, हिदायतनामा बना दिया था, रहनुमाई बना दी थी। और उसका खुलासा क्या था? अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। उस किताब का खुलासा और अल्लाह की किताबों का खुलासा ये है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को कारसाज न समझो, किसी पार्टी पे भरोसा न करो, किसी सियासतदान पे भरोसा न करो, किसी हुक्मरान पे भरोसा न करो, किसी हुकूमत इख्तिदार पे भरोसा न करो। मुसलमानों तुम्हारा काम बनाने वाला है तो सिर्फ अल्लाह ताला, उसी पे भरोसा करो। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, मेरे बंदो मुझसे हटके किसी को काम बनाने वाला न समझो। वकील उर्दू में तो जरा छोटे मानों में आ गया, एडवोकेट के मानों में, लेकिन अरबी में वकील कहते हैं आपका काम बनाने वाला, आपका हिमायती, आपका कारसाज, और आप जिसको अपना काम सुपुर्द करके इत्मीनान से घर में सो जाएं, ऐसा भरोसा जिस पर आप कर सके उसको वकील कहते हैं। वो बस अल्लाह है, वो बस अल्लाह है, अल्लाह से हटके कोई और नहीं। मुसलमानों समझो, याद रखो, दूसरे मकाम पे सूरतुल अनकबूत में क्या इरशाद फरमाया? जो अल्लाह से हटके किसी को काम बनाने वाला समझते हैं, किसी हुकूमत को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इख्तिदार को, वो कान खोल कर सुन ले। जो अल्लाह से हटके किसी को काम बनाने वाला समझते हैं उनकी मिसाल मकड़ी की है। फरमाया मकड़ी की क्या करती है? मकड़ी इतना जाला बनाती है, जाला बना के वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत जबरदस्त घर बना ली। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना अवानल बुयूत लबैतुल अनकबूत, दुनिया में जितने घर हैं, जितने घोंसले हैं, सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। एक उंगली से आप साफ कर सकते हैं, और आप एक छोटा सा बच्चा एक लकड़ी से उसको साफ कर दे सकता है, लेकिन वो खुश है कि मैं घर बनाई हुई हूँ। तो इरशाद फरमाया जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को कारसाज समझते हैं उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो समझ रहे हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी को, मैंने फला पार्टी को, मुलायम सिंह को और ये लालू प्रसाद को, इनको उनको मैंने अपना कारसाज बना लिया, ये हमारे काम बनाने वाले हैं। तो सुनो, तुम मकड़ी जैसे हो, एक छोटे से आशियाने पे भरोसा किए हुए जिसको अल्लाह ताला उंगलियों से साफ करा देगा। इनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह को कारसाज समझो, उस पर भरोसा करो, वो तुम्हारा काम बनाने वाला, वो तुम्हारा मददगार है। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, हरगिज ना बनाओ मुझसे हटके किसी और को अपना मददगार। आगे इरशाद फरमाया कि ये वही मूसा है दुर्रियत मन हमलना माअ नूह, के हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो सफीने में सवार थे उन्हीं की ये नस्ल में से है। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि बेशक नूह बड़े शुक्रगुजार बंदे थे, बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी बना दिया। फिर जब लाज़मी बात है वो आदम सानी हुए तो पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम, पूरे रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की नस्ल से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्हीं की नस्ल से तो लाज़मी बात है बनी इसराइल भी उसी नस्ल से, बनी इस्माइल भी, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला हजरत नूह तक जाकर मिलता है। तो ये वो बड़े शुक्रगुजार थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी शुक्रगुजारी पे उनको इनाम इनायत फरमाया। और ये शुक्रगुजारी का इनाम होता है तो अल्लाह ताला इनायत फरमाता है कि सूरत नाहल में फरमाया हजरत इब्राहिम काना शाकिरन लिअनउमी, बड़े अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे
لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو بھی زندہ رکھا، ان کی نسل کو بھی نبوت اور امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت نوح بھی شکر گزار تھے، ان کے بھی ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور ان کی بھی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور امامت کے لیے قبول فرمایا۔ کیا شکر گزاری تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک لقمہ منہ میں نہ جاتا جب تک کہ بسم اللہ نہ کہتے، اور کسی کھانے سے فارغ ہوتے ہی الحمدللہ کہتے، ایک گھونٹ پانی پیتے بسم اللہ کہتے، فارغ ہوتے ہی الحمدللہ کہتے، کپڑا پہنتے بسم اللہ کہتے، اور جیسے ہی پہن لیتے الحمدللہ کہتے۔ لہذا یہ کہا گیا کہ آپ بھی جب پانی پیئے، آپ بھی جب کھانا کھائیں، آپ بھی جو کوئی پھل کھائیں، کوئی چیز استعمال کریں، تو مستحب اور سنت، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ آپ بسم اللہ کہہ لیں، اور اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تو یہ مستحب ہے، اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے، لیکن آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں تو یہ مستحب ہے۔ یہ دو الفاظ ایسے ہیں، یہ دو کلمات، دو جملے ایسے ہیں، ایک شروع میں اور ایک بعد میں، جو بندے کو شکر گزار بناتا ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خیر کا معاملہ فرماتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ فرمایا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ان کی تاریخ کے دو اہم واقعوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ دو اہم واقعات انتہائی عبرت خیز ہیں، سبق آموز ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کو زندگی گزارنے کا قرینہ اور طریقہ ملتا ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے لیے گویا آئینہ ہے جس میں ہم اپنے سراپا کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ملت اسلامیہ احتساب کر سکتی ہے، اپنا حساب کتاب کر سکتی ہے ان واقعات کی روشنی میں، اور وہ واقعات بھی ایسے ہیں جیسے لگتا ہے بالکل ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ وہ آیتوں کی تلاوت بھی اور اس کی وضاحت و تشریح بھی آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔